السلام علیکم ریڈر اور ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری داستان قسط نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ قسط بہت پسند آئے گا۔ اگلا قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آل پہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے۔ آج جب جنت گھر پہنچی تو بہت خوش تھی۔ آ کر دل لگا کر بیٹھی اور پہلے کی طرح کھانا کھایا اور اپنا سر اٹھایا اور جیسے جو واٹس ایپ آن کیا تو دیکھا اس کے منگیتر کے میسج آئے ہوئے تھے۔ جنت نے بنا سین کیے وہ ڈیلیٹ کر دیے، لیکن 5 منٹ کے وقفے پر اسے کال آنے لگی تو اس نے کٹ کر دی اور عائشہ بیگم پاس آ گئی۔ میری بیٹی کا آج کا دن کیسا گزرا؟ ماما اچھا گزرا ہے، وہاں کسی نے مجھ سے ماضی کا کچھ نہیں پوچھا۔ سب بہت اچھے ہیں میری جان، سب ٹھیک ہے، اب ماضی بلا دو۔ ویسے بھی ماضی بلانے کے لیے ہوتا ہے ماما، میں بے حد کوشش کر رہی ہوں اور بھول جاؤں گی بہت جلد۔ اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی جنت کمرے میں آئی ہی تھی کہ ملازمہ پیچھے آ گئی۔ بی بی آپ سے احد صاحب ملنے آئے ہیں۔ تو وہ مجبور ہو کر نیچے آ گئی۔ احد عائشہ بیگم ساتھ بیٹھا تھا۔ جنت کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی ہو جنت، کیا حالت کر دی تم نے اپنی؟ میں ٹھیک ہوں احد۔ بیٹا احد آپ کو لنچ پر لے جانا چاہتا ہے، آپ چلی جائیں، میں نے پرمیشن دے دی ہے، لیکن جلدی واپس آنا، عائشہ بیگم نے کہا۔ کیا ضرورت ہے باہر جانے کی، ہم بس یہیں ٹھیک ہے۔ جاؤ جنت، بحث نہ کرو، پہلے تو تم گھر نہیں ٹکتی تھی، اب اجازت مل جاتی ہے جاتی نہیں ہو۔ جنت تیار ہونے چلی گئی۔ آج اس نے وائٹ ٹائٹس اور بلو شرٹ پہنی اور احد کے کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ احد اسے ریسٹورنٹ لے گیا اور کھانا آرڈر کیا۔ جنت تم میری کالز کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ احد نے پوچھا۔ میرا دل نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کا، جنت نے سادگی سے کہا۔ میں کسی نہیں ہوں جنت، میں تمہارا منگیتر ہوں اور شکر پڑھو کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تمہیں قبول کر رہا ہوں، ورنہ کوئی ایسی لڑکی قبول نہیں کرتا جو 2 سے 3 گھنٹے گھر سے باہر نکلی ہوئی ہو، اور تم تو 3 دن غائب رہی۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے اور خود کو نارمل رکھا۔ اتنے میں ویٹر آ گیا۔ اس نے کھانا شروع کیا تو احد خاموش ہوا۔ جنت کے موبائل پر میسج شو ہوا تو جنت نے اوپن کیا، کسی ان نون نمبر سے تھا۔ بیوی اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو فوراً گھر پہنچو۔ جنت نے موبائل ہی بند کر دیا۔ جنت وہاں تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہوا نا؟ احد نے تسلی کرنی چاہیے۔ استعمال کیا گیا ہے مجھے، جنت نے بے دردی سے کہا۔ کیا؟ لیکن انکل نے کہا صرف پیسوں کا مطالبہ تھا۔ نہیں، پیسوں کا مطالبہ نہیں تھا، مجھے استعمال کیا۔ کون تھا وہ مرد اور کیسا تھا؟ احد نے غصے سے پوچھا۔ بالکل تمہاری طرح تھا وہ مرد۔ گھر چلو، لیکن میں نے کھانا کھانا ہے، احد نے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، گھر چھوڑ آؤ، جنت نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اتنا آکڑ کس بات پر رہی ہو تم؟ پہلے اکڑتی تھی تو عزت تھی پڑی، اب تو تمہارے پاس تمہاری عزت بھی نہیں ہے، احد نے غصے سے کہا۔ تو جنت ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی اور فون آن کر کے جسٹس صاحب کو کال ملائی۔ باؤ مجھے پک کریں، میں لوکیشن بھیجتی ہوں۔ اور 15 منٹ تک جسٹس صاحب نے اسے پک کیا اور احد منتیں کرتا رہا، لیکن وہ چلی گئی۔ جنت سے گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا کہ تم اتنی جلدی آ گئی ہو، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ کیا احد نے کچھ کہا ہے؟ علیشا نے پوچھا۔ علیشا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مجھے کچھ کہے، میں جا رہی ہوں سونے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ اور اس نے روم لاک کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن وہ جاگ رہی تھی کہ اسے اپنی کھڑکی کا لاک کھولتا ہوا محسوس ہوا اور کوئی اندر آیا۔ جنت چپ کر کے پڑی رہی۔ منع کیا تھا نا باہر مت جایا کرو، اور اس 2 ٹکے کے کزن ساتھ کیوں گئی؟ جب میں نے بولا تب واپس کیوں نہیں آئی؟ تم جواب دو مجھے۔ میری زندگی جہنم سے بدتر بنا دی ہے تم نے۔ تمہیں ابھی بھی مجھ پر رحم نہیں آیا؟ تم رحم کھانے کے قابل ہی نہیں ہو، اگلے نے تمسخر زدہ لہجے میں کہا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا، کیا تمہیں ذرا سی بھی شرمندگی ہے؟
نہیں بالکل نہیں، جب تمہارے باپ اور بھائی کی شکل دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے، اور جب مجھے دیکھتے ہو تب۔ جنت نے سوالیہ ہو کر پوچھا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں کوئی دکھ ہو، خوش لگتی ہو، تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو مر جاتی۔ اگلے نے شفقیت کی حد کراس کرتے ہوئے کہا، اپنے میل ملاپ لڑکیوں سے ختم کرو، تم شاید بھول جاتی ہو کہ تم شادی شدہ ہو۔ کاش میں یہ بھول سکتی، جنت نے اداسی سے کہا۔ اب زیادہ بحث نہ کرو، سونے دو مجھے۔ اور اگلے نے آنکھیں بند کی۔ 2 گھنٹے بعد جب جنت کو لگا کہ وہ سو گیا ہے تو آہستہ سے وہ اٹھی اور اس نے اپنا ہاتھ اس کے کپڑے کی طرف بڑھایا تاکہ وہ اتار سکے، لیکن ابھی راستے میں ہی تھا کہ مخالف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جانو اتنی بھی کیا جلدی ہے، وقت آنے پر دکھا دوں گا، ابھی بس تم صحیح وقت کا انتظار کرو۔ مرو تم، جنت نے غصے سے کہا، اور پھر وہ سو گئی تھی، لیکن صبح کوئی بھی نہیں تھا۔ دن پر دن گزرتے رہے، اب وہ ظالم شخص بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی پڑھائی بھی صحیح چل رہی تھی، لیکن اسے اپنے وجود میں تبدیلیاں محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بہت چڑچڑی ہو جاتی تھی، بھوک بھی بہت لگتی تھی، اور وہ سوتی بھی بہت تھی۔ اس کے دن سکون سے گزر رہے تھے، لیکن اب اس کے منہ پر ماسک آنا شروع ہو گیا تھا، اور بہت چمکتا بھی تھا، اور ساتھ ہی جسم کچھ بھرا بھرا لگتا۔ لیکن جنت نے اس پر توجہ نہیں دی۔ آج صبح سے الطاف صاحب کے گھر میں تیاریاں ہو رہی تھی، جیسے کوئی آ رہا ہو۔ گھر میں سب تیار ہو رہے تھے، لیکن جنت کو کوئی خبر نہ تھی، وہ اپنے روم میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد شور مچ گیا۔ جنت نے کھڑکی سے دیکھا تو احد اور اس کی پوری فیملی آئی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں مٹھائی کے ٹوکرے تھے۔ جنت نے قوت سے پردہ آگے کیا اور لیٹ گئی بیڈ پہ۔ آج صبح سے اسے اپنی طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ بیگم نے دروازہ ناک کیا۔ جنت بیٹا، اپنا حولیہ ٹھیک کر کے نیچے آؤ۔ ماما میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں نہیں آ سکتی۔ بیٹا صرف 10 منٹ کے لیے آ جاؤ۔ اوکے ماما، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اور اس نے منہ پر پانی مارا اور نیچے آ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ جنت نے سب کو ایک ہی ساتھ سلام کیا اور عائشہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ بھائی صاحب، میں تو کہتی ہوں اس مہینے کے آخر میں ہماری امانت ہمیں دے دیں، بانو بیگم نے کہا۔ جیسے بھابھی آپ کی مرضی، جسٹس صاحب نے کہا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جنت نے پوچھا۔ بیٹا آپ کی شادی کی بات، عائشہ بیگم نے کہا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، سن لے آپ سب، جنت نے ایک دم غصے میں آ کر کہا۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ ایک نہ ایک دن تو کرنی ہے نا، تو اب کر لو، جسٹس صاحب نے کہا۔ بابا کیا نکاح کے اوپر نکاح ہو سکتا ہے؟ جنت نے سوالیہ ہو کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، گناہ ہے، جسٹس صاحب نے کہا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے اب دوبارہ میری شادی کی بات نہ کرنا۔ اور جنت اٹھ کر اوپر آ گئی اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ بھائی صاحب، اگر آپ کی بیٹی گل کھلا چکی تھی تو ہمیں یوں بلا کر بے عزت تو نہ کرتے، بانو بیگم نے کہا۔ اٹھو چلو سب، اور احد لوگ گھر سے نکل آئے۔ ماما جنت کو بلائے، سمیر نے غصے سے کہا۔ تو نوکرانی جنت کو بلا آئی اور وہ نیچے آ گئی۔ اگر تمہارا نکاح ہو چکا تھا تو ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ سمیر نے غصے سے کہا۔ میں نے ضرورت نہیں محسوس کی، جنت نے کہا۔ تمہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا جنت، سمیر نے غصے سے کہا۔ کسی کی بیٹی اجاڑنے سے پہلے کیا آپ ہمیں بتاتے ہیں؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو جنت؟ جسٹس صاحب نے چیخ کر کہا۔ میں نارمل لہجے میں بات کر رہی ہوں بابا، میں کل اس معاملے کو ختم کر دوں گا اور تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا۔ بابا نکاح ایسے ختم نہیں ہوتے، جنت نے کہا۔ بابا مجھے لگتا ہے جنت اس لڑکے سے ملی ہوئی ہے، سمیر نے غصے سے کہا۔ میری زندگی برباد ہو گئی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، اور مجھے قصوروار کہہ رہے ہو آپ سب، جنت نے روتے ہوئے کہا۔ ماما میں نہیں جانتی اسے، آپ تو مجھ پر یقین کرو، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے ماما، اس نے مجھ سے کس چیز کا انتقام لیا، اور یہ کہتے ہیں میں نے خود کے ساتھ جان بوجھ کر کیا؟ جنت نے روتے ہوئے کہا۔ اس سے پنگ ہو رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے تھے، وہ پھر سے ویسے ہی ریئیکٹ کر رہی تھی۔ جنت سب ٹھیک ہے میرا بچہ، جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا، جسٹس صاحب نے کہا۔
میرے قریب کوئی نہ آئے، جنت نے روتے ہوئے کہا اور بھاگتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔